بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھابھی کا شیطانی کھیل۔ میری بھابھی سے ہر روز ایک عورت ملنے آتی تھی۔ وہ برقع پہن کر آتی اور میری بھابھی اسے لے کر کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے دروازہ بھی بند کر لیتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت کون ہے اور کمرے میں کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں پہلے ہی کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ میری بھائی کے چلے جانے کے بعد وہ عورت آئی اور سیدھی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی برقع اتارا تو اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو 6 فٹ لمبا۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی جب ہماری امی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اور میرا بڑا بھائی اس بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ امی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہمارے پاپا پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہماری امی کالج میں پروفیسر تھیں، ساتھ میں پاپا کی پینشن بھی تھی اور اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن ہمارے ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر کھا گئی۔ میرا بھائی جو اس وقت 15 سال کا تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اب گھر کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے لگا۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ مجھ سے اپنے بھائی کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ میرا بھائی خوش رہے، لیکن وہ گمسم رہنے لگا۔ یہ بات مجھے تکلیف دیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو بھائی کی بینک میں جاب ہو گئی۔ میں کالج جانے لگی تو زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی دلہن ڈھونڈنا تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ کہیں بھی کوئی شادی یا کوئی اور تقریب ہوتی، میری نظر ہمیشہ لڑکیوں پر ٹک جاتی، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ میرا بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ میں ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ آخر ایک رشتہ دار خاتون کی مدد سے ایک لڑکی پسند کر لی اور یوں میں اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی بھابھی لانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بہت ہی پیاری تھی۔ اس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس طرح بھائی کی زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں اور ہم اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتے تھے۔ 1 سال بیت گیا۔ مجھے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جانا پڑا۔ بھائی اور بھابھی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن بھائی کے اصرار پر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن مل گیا اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ میرے بھائی کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک میری بھابھی کی گود خالی تھی۔ 1 ماہ کے بعد گھر آئی تو بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے ایک پیارا سا آپ کے جیسا بیبی چاہیے۔ میری بات سن کر میری بھابھی مسکرا دی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ میری شادی کے لیے فکر مند تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ پہلے تعلیم مکمل کروں گی، پھر شادی کا سوچوں گی۔ دوسرے دن میں اور میری بھابھی گھر میں اکیلی تھیں کہ ایک عورت آئی۔ میری بھابھی نے بتایا کہ ان کے علاقے کی مشہور دائی ہے۔ وہ عورت برقع پہنے ہوئے تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا، پھر بھی اس نے برقع نہ اتارا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچا شاید بھابھی اس سے کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہوگی، کیونکہ ابھی تک بیبی نہیں ہوا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ اگر بھائی اور بھابھی کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سارا دن وہ دائی کمرے میں رہی اور کبھی کبھی بھابھی کی سسکاریوں کی آواز بھی آتی، لیکن مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی۔ شام میں جب بھائی آیا تو مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑنے آیا۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیتا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، لیکن بھائی ٹال گیا اور یوں میں ایک بار پھر ہاسٹل آ گئی۔ کبھی کبھار بھابھی سے فون پر بات ہوتی تو فوراً کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیتی، حالانکہ گھر میں ایسی کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے فون کرنا بند کر دیا۔ بس بھائی سے بات ہو جاتی اور خیریت معلوم ہو جاتی۔ مڈ کے ایگزامز کے بعد 1 ہفتے کے لیے گھر آئی تو صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ نہ بھابھی سیدھے منہ بات کر رہی تھی اور نہ ہی بھائی۔ ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب تو بھابھی بات بات پر ناراض ہو جاتی اور بھائی بھی واپس آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب بھائی بینک گئے تو میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہی عورت آئی جو پہلے بھی بھابھی سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن عجیب بات تھی، وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور بھابھی کو دیکھنے لگی جو نہا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھابھی اس عورت کو لے کر کمرے میں گئی۔ میں بھائی اور بھابھی کے رویے سے کافی پریشان تھی اور اس عورت کا کیا چکر تھا یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور دیکھا تو بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جب دروازے کے پاس سے گزری تو ایک عجیب بات ہوئی۔ کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فکر مند ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
آخر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت تیزی سے کمرے سے نکلی اور چلی گئی۔ اب معاملہ کافی سنگین ہو چکا تھا اور اس راز تک پہنچنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایک پلان بنا لیا۔ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن جب بھابھی نہا رہی تھی تو میں اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ آج دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت مقررہ وقت پر ہمارے گھر آئی۔ اس وقت بھائی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے ایک بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو میں کیسے سامنا کروں گی، لیکن دل کو تسلی دی اور کمرے میں چھپی رہی۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نہا کر باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اچانک وہ ہوا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس عورت نے برقع اتارا تو اندر سے ایک 6 فٹ لمبا تڑنگا نوجوان نکلا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ لڑکا بھابھی کا بوائے فرینڈ رہ چکا تھا، لیکن شادی نہ ہو سکی تو دونوں نے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور اس طرح وہ لڑکا برقع پہن کر روز بھابھی سے ملنے آنے لگا۔ اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابھی سامنے آ کر بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن بھائی گھر پر نہیں تھے، اس لیے میرے لیے کوئی بڑی پرابلم ہو سکتی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری بھابھی نے خود کو بالکل بے لباس کر دیا، یہاں تک کہ بالکل برہنہ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ پھر وہی بھابھی کی سسکاریوں اور رونے کی آواز آنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو بھابھی کمرے میں اکیلی تھی۔ شاید وہ مرد جا چکا تھا۔ بھابھی ابھی تک بیڈ پر دراز تھی اور لباس پہن چکی تھی۔ اب وقت تھا کہ میں ان کے سامنے آ جاتی اور ان کا سارا کیا چٹھا کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ میں کپڑوں والی الماری میں تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں جیسے بھابھی کے سامنے آئی، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ دروازہ ابھی تک لاک تھا۔ میں آگے بڑھی اور بولی، بس بھابھی، آپ کا کھیل ختم ہوا۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش مرد کو دیکھا ہے جو بہت دنوں سے آپ سے عورت بن کر ملنے آ رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں سمجھی وہ مرد جا چکا ہے، لیکن وہ واش روم میں تھا۔ میں اس سے بے خبر بھابھی سے بات کیے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بھابھی نے اس مرد سے کہا، سکندر، اس کو مت چھوڑنا، نہیں تو یہ میرا راز کھول دے گی۔ اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ ساری زندگی یاد رکھے اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے۔ یہ کہہ کر بھابھی کمرے سے باہر چلی گئی اور مجھے درندہ اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ میں گھبرا گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میرے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس مرد کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میری عزت لٹنے والی تھی۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے فوراً کچھ کرنا تھا۔ آخر میں نے خود کو نارمل کیا اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مرد سمجھا کہ میں اب مزاحمت نہیں کروں گی۔ میں نے ایسا محسوس کرایا جیسے میں اپنی رضامندی کا اظہار کر چکی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے غافل ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ بھائی اپنے کمرے میں بیڈ کی دراز میں ایک لوڈڈ پستول رکھتا تھا۔ اگر وہ اس وقت دراز میں ہوتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے برق رفتاری سے دراز کھولی تو پستول موجود تھا۔ میں نے فوراً پستول اٹھا کر پن ہٹائی اور اس مرد کا نشانہ لیا اور بولی، خبردار اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو گولی مار دوں گی۔ وہ سمجھا میں ایک کمزور لڑکی ہوں، ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری طرف بڑھا اور پستول پر جھپٹا، لیکن اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بازو کو چھیدتے ہوئے گزر گئی۔ وہ نیچے گرا اور درد سے کراہنے لگا۔ پھر اٹھا اور میری طرف لپکا۔ میں نے 2 دفعہ ٹریگر دبایا، لیکن اس دفعہ چلائی گئی گولی اس کے بھیجے میں گھس گئی اور دوسری گولی کمرے میں داخل ہوتی میرے بھابھی کے سینے میں دل کے مقام میں پیوست ہو گئی، جو اس مرد کی کراہنے کی آواز سن کر میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے سامنے اس وقت 2 لاشیں پڑی تھیں۔ پستول میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور میرا بھائی اور 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک پولیس والے نے پوچھا، جی بیٹا، اب کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو تو بتا سکتی ہیں؟ وہ مفرور قاتل آپ کے گھر میں کیسے آیا؟ آپ کی بھابھی کیسے قتل ہوئی اور مفرور کیسے مرا؟ میرے پاس ایک کہانی بن گئی۔ میں نے اصل بات چھپا دی اور اسے چور قرار دے کر بتا دیا کہ اس نے میری بھابھی کو قتل کر ڈالا، لیکن مجھے موقع مل گیا اور گھر میں موجود بھائی کے پستول سے اس کو ہلاک کر دیا۔ عدالت نے مجھے 2 سال سزا سنائی اور یوں میں جیل چلی گئی، مگر ایک بھیانک کھیل اپنے انجام کو پہنچا۔